السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا مضمون بھی میں نے اردو ڈائجسٹ کی اشاعت نومبر 2009 سے لیا ہے۔ اس میگزین میں ایک مضمون شائع ہوا تھا، محو حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ یہ مضمون اس مصنف ہیں نوید اسلام صدیقی۔ تو نوید اسلام صدیقی صاحب نے اپنے اس مضمون میں کچھ مختلف آرٹیکلز کو جمع کیا ہے، بڑے دلچسپ ہیں اور بڑے معلوماتی ہیں۔ تو انہی میں سے چند میں سلیکٹڈ آرٹیکلز آپ لے کر اس وقت حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ ان کا ایک آرٹیکل ہے جس کا عنوان ہے کہ سونے چاندی کا رسیا سلطان۔ آپ لکھتے ہیں کہ امریکہ کو دنیا کی مضبوط ترین معاشی طاقت سمجھا جاتا ہے، لیکن ایک حوالے سے وہ اسلامی ملک برونائی دارالسلام سے پیچھے ہے۔ برونائی کو قدرت نے کئی قدرتی وسائل سے نوازا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دولت زمین سے نکلنے والا تیل ہے۔ برونائی 1 نومبر 1984 کو انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا۔ موجودہ بادشاہ 63 سالہ حسن بلیخا برونائی کے 29ویں سربراہ اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شامل ہیں۔ ان کے محل، گاڑی، کھانے پینے کے برتن اور ہوائی جہاز تک میں سونے اور چاندی کا بے تحاشا استعمال ہوا ہے۔ ان کے سب کے بناوٹ میں سونے چاندی کو استعمال کیا گیا ہے، اندازہ لگائیے آپ۔ ان کا محل دنیا کا خوبصورت ترین محل کہلاتا ہے۔ اس میں ہیرے اور سونے سے بنے ہوئے 1788 کمرے ہیں۔ اس محل میں 650 خصوصی رہائشی حصے ہیں۔ ہر حصے کی آرائش پر 2.25 کروڑ روپے خرچ آیا۔ سلطان کے پاس 150 رولز رائس گاڑیوں کا بیڑا بھی ہے۔ 150 رولز رائس کی گاڑیاں۔ آگے لکھتے ہیں آپ کہ ڈارچر ہوٹل برطانیہ کے مہنگے ترین ہوٹلوں میں سے ایک ہے۔ یہ بھی سلطان کی ملکیت ہے، برطانیہ کا یہ ہوٹل، گریٹ بریٹن کا۔ اس میں قیام کرنے کا ایک رات کا کرایہ 5 لاکھ روپے سے شروع ہوتا ہے۔ سلطان کی حجامت کے لیے ایک نائی لندن سے برونائی آتا ہے اور ایک دورے کا 61 لاکھ روپے وصول کرتا ہے۔ یعنی ان کے بال بنانے کے لیے بھی لندن سے آتا ہے اور وہ اتنے روپے لیتا ہے ایک ٹرپ کے۔ سلطان کی بیٹی کی شادی 2004 میں ہوئی تھی۔ اس میں دنیا بھر سے 6000 مہمان اور سربراہان مملکت شریک ہوئے۔ دلہن کے سر پر تاج ہیروں سے لدا ہوا تھا۔ 13 سال قبل سلطان کی 50ویں سالگرہ منائی گئی تو سلطان کی خواہش پر مائیکل جیکسن کا خصوصی شو کرایا گیا۔ اس شو کی ساری رقم شاہی خزانے سے ادا کی گئی۔ یہ آرٹیکل اوریجنلی شائع ہوا تھا کل اور آج۔ یہ عمار چودھری صاحب کا لکھا ہوا تھا، جو روزنامہ ایکسپریس میں شائع ہوا تھا 14 ستمبر 2009 میں۔ تو اسی عمار چودھری صاحب کے لکھے ہوئے آرٹیکل کو انہوں نے اپنے اس مضمون میں جگہ دی تھی۔ ایک اور بڑا دلچسپ آرٹیکل انہوں نے لکھا، بلکہ کہہ سکتے ہیں اپنے مضمون میں شامل کیا۔ یہ بھی بڑا دلچسپ ہے اور بڑا سبق آموز ہے، خاص طور سے ہم پاکستانیوں کے لیے۔ سماعت فرمائیے۔ اس کا ٹائٹل انہوں نے دیا ہے آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا، یہ اس کا ٹائٹل ہے۔ تو یہ اس کے مصنف ہیں جاوید چودھری صاحب۔ روزنامہ ایکسپریس میں یہی آپ نے لکھا 14 جون 2007 کی اشاعت میں۔ آپ لکھتے ہیں مجھے اب تک دنیا کی 3 بڑی پارلیمان میں جانے کا اتفاق ہوا ہے۔ مارچ 2007 میں لندن میں چوتھی بار ہاؤس آف کامنز کا اجلاس دیکھنے کا موقع ملا۔ اس امریکی کانگریس میں بھی جانا ہوا۔ فرانس کی پارلیمنٹ میں بھی دورہ کر چکا ہوں، بحیثیت صحافی کیے ہوں گے نا سارے دورے۔ ان کے علاوہ ٹیلی ویژن چینلوں پر بھارتی لوک سبھا، جاپان کی پارلیمنٹ،
ڈائٹ اور چینی قومی اسمبلی کے اجلاس بھی دیکھ چکا ہوں۔ مجھے ان تمام پارلیمنٹس میں ایک چیز مشترک نظر آئی، جب بھی ان اسمبلیوں کے اجلاس شروع ہوں درجنوں بلکہ سینکڑوں ارکان اسمبلی پارلیمنٹ کے جو ممبر ہیں ٹیکسیوں، بسوں اور ریل کے ذریعے اسمبلی ہاؤس آتے اور جاتے ہیں۔ میں نے نوٹ کی یہ بات، انہوں نے ٹیلی ویژن سے بھی اور اخبارات سے بھی اور خود بھی دیکھا جا کر انہوں نے، تو کہ جو پارلیمنٹ ممبرس ہیں وہ سب جو ہے نا بسوں اور ٹرین کے ذریعے سے اسمبلی میں آتے جاتے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے برطانوی ارکان اسمبلی کو ٹیکسیوں سے اترتے اور اپنے بیگ خود اٹھا کر ہاؤس آف کامنس میں جاتے آتے دیکھا ہے۔ امریکی کانگریس کی عمارت کے نیچے زیر زمین ریل چلتی ہے۔ میں نے امریکہ کے بے شمار بین الاقوامی شہرت یافتہ سینیٹروں اور ارکان کانگریس کو اس میں سوار ہوتے اور اترتے دیکھا۔ فرانسیسی پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے بس اسٹاپ ہے۔ میں نے متعدد فرانسیسی ارکان اسمبلی کو اس اسٹاپ پر بس کا انتظار کرتے دیکھا۔ اسی طرح میں اکثر ٹیلی ویژن چینلوں پر بھارتی ارکان اسمبلی کو رکشوں سے اترتے اور سوار ہوتے دیکھتا ہوں۔ چین کی پارلیمنٹ میں تو بعض ارکان سائیکلوں پر تک اجلاس میں جاتے ہیں۔ جاپان کی پارلیمنٹ میں 140 ایسے ارکان ہیں جن کے پاس ذاتی ڈرائیور نہیں، جبکہ 35 جاپانی ارکان کے پاس تو ذاتی سواری بھی نہیں، اور وہ بس، ریل یا ٹیکسی میں سفر کرتے ہیں۔ اب آپ پاکستانی اسمبلیوں کا جائزہ لیں تو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری اسمبلیوں کے 100% ارکان نہ صرف ذاتی سواریوں کے مالک ہیں بلکہ یہ سب لوگ بڑی بڑی گاڑیوں پر اجلاس میں شرکت کرنے آتے ہیں۔ پاکستان پاکستان میں اب پجیرو، لینڈ کروزر، پراڈو اور لیکسس جیسی مہنگی گاڑیاں سیاستدانوں اور ارکان اسمبلی سے منسوب ہو چکی ہیں۔ یعنی ہمارے پارلیمنٹ ممبر کا یہ ٹھاٹ بات ہے، جبکہ ہم ترقی پذیر ملک ہیں۔ آپ پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے کھڑی گاڑیاں دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ ہمارے ارکان اسمبلی امریکہ، برطانیہ، فرانس، چین، جاپان اور بھارت کے ارکان سے کہیں زیادہ صاحب ثروت ہیں، ماشاءاللہ، اور دنیا کے ان 6 بڑے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ امیر اور خوشحال ہیں۔ آپ یہ گاڑیاں دیکھیے، اپنے ارکان اسمبلی اور وزراء کا معیار زندگی ذہن میں لائیے، اور اس کے بعد پاکستان میں غربت، بے روزگاری اور مہنگائی کی شرح کا ملاحظہ کریں تو آپ کا سر شرم سے جھک جائے گا۔ یہ جاوید چودھری صاحب نے روزنامہ ایکسپریس 14 جون 2007 میں آرٹیکل لکھا تھا۔ حقیقت ہے ہمارے حکمران طبقے کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ انہیں دیکھنا چاہیے کہ دنیا کے لوگ کس طرح جمہوریت چلا رہے ہیں اور عمل کر رہے ہیں جمہوریت پر، اور ہمارے یہاں جمہوریت کا کیا کیا فائدے اٹھائے جا رہے ہیں۔ یہ غور کے قابل بات ہے ہمارے حکمران طبقے کے لیے، کاش کہ وہ اس سے سبق سیکھیں۔ ایک اور آرٹیکل چھپا ہے، ایک خوبصورت دیس۔ 8 جون 2005 کی سپہر ہمارا جہاز فرینکفرٹ ہوائی اڈے پر اترنے کے قریب ہوا تو ایک حسین دنیا ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی۔ حد نظر تک پھیلا سبزہ ہی سبزہ، فلک بوس عمارات، وسیع و عریض جنگلات، دریا کے صاف و شفاف نہریں۔ یہ ان خوبصورت، جفاکش اور دیانتدار لوگوں کا ملک جرمنی ہے جنہوں نے جنگ عظیم دوم کی راکھ پر بیٹھ کر اپنے وطن کو دنیا کا عظیم ملک بنانے کی قسم کھائی تھی، اور 60 برس میں واقعی ایسا کر دکھایا تھا۔ فرینکفرٹ ہوائی اڈہ اتنا بڑا ہے کہ آپ پیدل چل کر ایک سرے سے دوسرے ٹرمینل نہیں جا سکتے، آپ کو ریل پر بیٹھنا پڑتا ہے۔ اہل یورپ میں بالعموم جرمنوں میں بالخصوص خوبیاں اور خرابیاں دونوں انتہا درجے کی پائی جاتی ہیں۔ خوبیاں ایسی کہ ہمارے جیسے ممالک میں ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، خامیاں ایسی کہ 1000 برائیوں کے باوجود ان کے مقابلے میں اپنا ملک جنت معلوم ہوتا ہے۔ برلن بھی جانا ہوا۔ اس شہر کا ایک اہم ترین عمارت قیصر ولہیلم چرچ ہے۔ یہ 19ویں صدی میں بنایا گیا تھا۔ دوسری جنگ عظیم میں اتحادی فوجوں نے اسے خاص نشانہ بنا کر بم گرایا۔
بم گرنے سے چرچ کی عمارت مکمل طور پر تو تباہ نہیں ہوئی، تاہم کافی حد تک نیست و نابود ہو گئی۔ اس تباہ شدہ عمارت کو عظیم جنگ کی یادگار کے طور پر محفوظ کر لیا گیا تاکہ وہ آنے والی نسلوں کو عالمی جنگ کی تباہ کاریوں کی یاد دلاتی رہے۔ چرچ کے ارد گرد ہزاروں سیاح ہر وقت موجود رہتے ہیں۔ قریب ہی وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا چڑیا گھر ہے۔ اس چڑیا گھر میں ہزاروں کی تعداد میں نایاب جنگلی جانور اور پرندے سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں۔ زیر زمین غار نما پنجروں میں بند بعض جانور حقیقی ماحول کا منظر پیش کرتے ہیں۔ بڑے جانوروں کے لیے وسیع جگہ مختص کی گئی ہے اور ان کی حفاظت و خوراک کا زبردست انتظام کیا گیا ہے۔ جرمنی کے چانسلر کی رہائش گاہ بھی دیکھی، وہ ہمارے ایوان صدر اور وزیر اعظم کی عالی شان عمارات کے مقابلے کچھ بھی نہیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ سیکورٹی والے بھی وہاں نظر نہیں آتے۔ یہ مضمون شائع ہوا تھا میں خانہ یورپ، ثاقب ریاض صاحب نے اسے لکھا تھا، یہ آرٹیکل، یہ روزنامہ نوائے وقت میں 16 اکتوبر 2005 میں شائع ہوا تھا۔ اس میں بھی ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ ایک تو یہ کہ اتحاد، تنظیم اور یقین، یہ جو قائد اعظم نے اصول دیے تھے، انہی پہ چل کر تو جرمنوں نے پھر اپنے ملک کو دوبارہ بنایا تباہ و بربادی کے بعد جنگ عظیم کی۔ اسی طرح ہم بھی اپنے ملک کو بنا سکتے ہیں اگر ان 3 اصول پر سختی سے عمل پیرا ہو جائیں تو۔ جرمنی کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ پھر ایک جو آخر میں ایک اور سبق ہمیں ملا کہ جرمنی کی چانسلر، یعنی پریزیڈنٹ سمجھیے، ان کے یہاں چانسلر کا عہدہ ہوتا ہے، سرکاری رہائش ان کی سیدھی سادی، کوئی عالی شان عمارت نہیں ہے، سیدھی سادی عمارت ہے ان کی، اور اس میں کوئی سیکورٹی والے نظر نہیں آتے۔ ہمارے یہاں تو درجنوں پولیس والے ایسی جگہوں کی عمارتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور ایسے سیاستدانوں کی اور عہدیداروں کی حفاظت کرتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھیے وہ بھی ایک قوم ہے، کوئی سیکورٹی نہیں۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بڑی سبق آموز ہیں۔ ہم جب تک ان سے سبق نہیں لیں گے، ان دوسری اقوام سے دنیا کی، ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ہم اپنے ملک کے حالات نہیں بدل سکتے۔ ہمیں بڑے اتحاد کی اور یقین کی اور ارادے کی ضرورت ہے، عہد کی ضرورت ہے، جس پر عمل کرتے ہوئے ہم ملک بنا سکتے ہیں، ورنہ تباہی و بربادی سے اپنے ملک کو بچانا بڑا مشکل ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔